اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شرح الاسلام میں ہمارا درس چل رہا ہے، کتاب الصلاۃ میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے نماز عیدین کے مسائل کو تمام کیا۔ آج ہم فصل ثالث شروع کرنے جا رہے ہیں جو نماز آیات کے بارے میں ہے۔ ہماری بحث اور گفتگو جو ہے کتاب شرح الاسلام میں، کتاب الصلاۃ میں فی بقیت الصلوات کے بارے میں ہے، جن میں فصل اول نماز جمعہ کے بارے میں تھی، اور فصل ثانی نماز عیدین کے بارے میں، اور فصل ثالث آج ہم نماز آیات کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ صلاۃ الکسوف، نماز آیات وغیرہ، چاند گہن وغیرہ کے سلسلے میں، یعنی نماز آیات۔ کہنے الفصل الثالث فی صلاۃ الکسوف والکلام فی سببہا۔ تیسری فصل سورج گہن اور چاند گہن کے بارے میں ہے۔ کسوف الشمس یعنی سورج گہن کے بارے میں، فی سببہا اس کے سبب کے بارے میں، سببہا یعنی فی سبب صلاۃ الکسوف، یعنی کیسے وہ واجب ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کے، اس کا سبب کیا ہے، وکیفیتہا اور اسے کیسے پڑھی جائے گی، وحکمہا اور اس کا کیا حکم ہے۔ یعنی نماز یعنی چاند گہن سورج گہن کی نماز، اس کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، کیفیت کیا ہے، وہ حکمہا اور اس کا حکم کیا ہے۔ یہ بشکل عام جو ہے نماز آیات کہیے، نماز آیات کیسے واجب ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اور حکم کیا ہے، یعنی الگ الگ حکم ہے۔ یعنی چونکہ نماز آیات مختلف اسباب سے واجب ہوتی ہے، کبھی چاند گہن کی وجہ سے، تو کبھی سورج گہن کی وجہ سے، تو کبھی زلزلے کی وجہ سے، تو کبھی سرخ و سیاہ آندھیوں کی وجہ سے، لال پیلی آندھیوں کی وجہ سے، یعنی ایسا ماحول بن جائے کہ جب خوف طاری ہو جائے لوگوں پر، تو اسباب الگ الگ ہیں اس کے، لیکن طریقہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، اسباب الگ الگ ہیں۔ نماز آیات بہت سارے سبب سے واجب ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن طریقہ ایک ہے۔ عمل اول کیا ہے، سبب نماز آیات۔ عمل اول یعنی سبب صلاۃ الکسوف یا نماز یا صلاۃ الآیات۔ فتجب نماز آیات واجب ہوتی ہے، نماز کسوف الشمس واجب ہوتی ہے، عند کسوف الشمس نماز کسوف کب واجب ہوتی ہے، کسوف الشمس کے بعد، جب سورج کو گرہن لگے۔ نماز یہ والی نماز سورج گرہن کی نماز واجب کب ہوتی ہے، جب سورج کو گرہن لگے۔ جی وخسوف القمر اور چاند گہن، لیکن گہن دونوں ہیں، لیکن دونوں کے لیے لفظ الگ ہیں، اصطلاح الگ ہے۔ سورج کو گہن لگے گا تو اسے کسوف کہیں گے، اور چاند کو گہن لگے گا تو اسے خسوف کہیں گے۔ کسوف الشمس و خسوف القمر والزلزلہ، اور جب زمین کو زلزلہ آئے تو اس وقت نماز آیات واجب ہوتی ہے۔
وَهَلْ تَجِبُ لَمَا عَدَى ذَلِكَ مِنْ رِيحٍ مُظْلِمَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ خَفِيفِ السَّمَاءِ. اور کیا نماز آیات واجب ہوتی ہے لما عدا ذالک، ان کے علاوہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے، یعنی کسوف الشمس اور خسوف قمر اور زلزلے کے علاوہ کیا واجب ہوتی ہے؟ مثلا من ریح مظلمہ، ایسی آندھی، ریح یعنی ہوا، مظلم یعنی سیاہ، اندھیرے والی، جو اندھیرا پیدا کر دے، مظلم ہو، یعنی سیاہ آندھیاں. جب کالی آندھی آئے تو کیا اس سے بھی نماز آیات واجب ہو جاتی ہے؟ چلے وغیر ذالک من خفیف السماء، اور اس کے علاوہ جو آسمانی چیزیں ہیں جن سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، جو آسمان میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں، جیسے اوپر ہے نہیں، جن سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کے مثلا جو ہے کیا ان سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے؟ قیل نعم، ہاں، ایک قول کیا ہے کہ ہاں واجب ہو جاتی ہیں ان سے، جو آسمانی مخاوف ہیں وہ اگر ظاہر و نمودار ہوں آسمان پر اوپر تو کیا ہو جائے گا؟ نماز آیات واجب ہو جائے گی. ایک قول ہے. وَهُوَ الْمَرْوِي، کہہ رہے ہیں کہ یہ قیل جو ہے ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ قیل مروی ہے، یعنی روایات میں موجود ہے. یہ ہے کہ ہاں مخاوف سماوی سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، یہ مروی ہے. وقیل، اور ایک قیل ہے لا، واجب نہیں ہے. ایک قیل کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. ایک قیل کیا ہے؟ نہیں واجب نہیں ہے، بلکہ بل یستحب، بلکہ مستحب ہے کہ مخاوف سماوی ہوں، نمودار ہوں، اوپر دکھائی دیں، یعنی آپ کو ایسی چیزیں ان سے خوف پیدا ہو جائے. صحیح ہے، سرخ و سیاہ آندیاں ہیں، لال پیلی آندھی ہے، یا کوئی اور ایسی کڑک گرج مثلا اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہے، بہت زیادہ بجلی کڑک رہی ہے آسمان کے اوپر مثلا، یا اور کوئی اس کے علاوہ چیز ہے تو کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. وقیل، ایک قیل ہے تجب الریح المخففہ، ایسی ریح، ایسی ہوا کہ جو خوف پیدا کر دے، جو مخفف ہو. اگر ریح مخفف ہے تو پھر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر ایسی ہوا ہے، ایسی آندھی ہے جس سے خوف پیدا ہو جائے تو ایک قیل یہ ہے کہ واجب ہے نماز آیات. وَالظُّلْمَةُ الشَّدِيدَةُ حَسْبُ، اور وَالظُّلْمَةُ الشَّدِيدَةُ بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، حسب یعنی بس، اس پہ نماز آیات واجب ہوگی. کیا قول ہے؟ ایک قول کیا ہے کہ اگر ریح مخففہ ہو، ایسی ریح کہ جو خوف پیدا کر دے، ایسی ہوا جو خوف پیدا کر دے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نماز آیات واجب ہو جائے گی. اور اگر بہت شدید اندھیرا چھا جائے فضا میں، اوپر یا زمین پر بہت زیادہ اندھیرا چھا جائے زمین پر، تو پھر نماز آیات واجب ہو جائے گی. حسب یعنی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے نہیں واجب ہوگی، بس اس کی وجہ سے واجب ہوگی. یعنی جو اور دوسری چیزیں ہیں وہ نہیں، جو جن کے بارے میں بتایا کہ واجب ہے وہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، مثلا جو اخاوف سماوی ہیں، جیسے بجلی گرجنا، بجلی کڑکنا، مثلا گرجنا، اگر جو ہے وہ ہو رہی ہے تو ان سے نماز آیات واجب نہیں ہوگی. یہ قیل ہے، یعنی یہ بھی قیل ہے. صحیح جی. وَوَقْتُهَا، اب اس کا وقت کیا ہے؟ فِي الْكُسُوفِ مِنْ حِينَ ابْتِدَائِهِ إِلَىٰ حِينَ انْجِلَائِهِ. کہہ رہے ہیں کہ نماز آیات میں کسوف کا وقت کب ہے؟ ان کسوف الشمس کا وقت کب ہوگا؟ جب جو ہے اس کے شروع سے لے کر، یعنی جب وہ گہن شروع ہو جائے، إِلَىٰ حِينَ انْجِلَائِهِ، اس کے آزاد ہونے تک، جب وہ چھٹنا شروع ہو جائے، دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے. کب سے؟ کب ہے اس کا وقت؟ من حین ابتدائہ، کسوف کی ابتدا سے لے کر، شروع سے، الی حین انجلائہ، یہاں تک کہ وہ بڑھنا دوبارہ سے شروع ہو جائے، اس وقت تک.
فَإِن لَمْ يَتَّسِعْ لَهَا لَمْ تَجِبْ، اور اتنے وسعت نہ ہو تو پھر واجب نہیں ہے. وَكَذَا الرِّيحُ، اسی طریقے سے اگر ریاح، وَكَذَا الرِّيَاحُ وَالْأَخَابِيثُ، اسی طریقے سے اگر ہوائیں ہیں یا جو دوسرے اخابیث ہیں، مخالف ہیں، جن سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، وَإِن قُلْنَا بِالْوُجُوبِ، اگر ہم ان کے وجوب کے بارے میں کہیں، یعنی اس کے وجوب کے قائل ہیں، یعنی اگر ہم ان کے وجوب کے قائل ہوں تو ان کا بھی یہی وقت ہے، یہی حکم ہے. وَفِي الزَّلْزَلَةِ تَجِبُ وَإِن لَمْ يَطُلْ الْمَاكِسُ، کہہ رہے ہیں کہ زلزلے میں کیا ہے، ان کا تو یہ حکم ہے کہ اتنا وقت ہو گیا نماز پڑھ سکے انسان. کہہ رہے ہیں کہ زلزلے میں کیا ہے، کہا کہ زلزلے میں واجب ہو جاتی ہے، زلزلہ جیسی آئے گا نماز آیات واجب ہو جائے گی، اگرچہ لمبا نہ ہو، یعنی زیادہ دیر نہ آیا ہو. وَيُصَلِّي بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَإِن سَكَنَتْ، اور جو نماز آیات زلزلے کی وجہ سے پڑھی جا رہی ہے وہ ادا کی نیت سے پڑھی جائے گی، اگرچہ زلزلہ ختم ہی تو نہ ہو گیا ہو. وَإِن سَكَنَتْ، اگرچہ سکون ہو گیا ہو، یعنی زلزلہ ختم ہو گیا ہو، زلزلے میں زمین ہلتی ہے بھائی، تو اگرچہ وہ ختم ہو گیا ہو تو بھی نماز آیات ادا ہی کی نیت سے پڑھی جائے گی، قضا نہیں. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.